الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من صبر نال المنی، جو صبر کرتا ہے وہ آرزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ من صبر نال المنی، جو صبر کرتا ہے وہ آرزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ بحث ہماری الموجز فی اصول الفقہ میں مفاہیم کے بارے میں چل رہی تھی، مفہوم مخالف کے بارے میں، اور مفہوم مخالف کی چند قسمیں تھیں۔ پہلا مفہوم شرط تھا، دوسرا آج مفہوم وصف کے بارے میں ہے، الثانی مفہوم الوصف ہے۔ بحث ہماری آج مفہوم وصف کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وصف مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا کیا معنی ہے؟ وصف مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا کیا معنی ہے؟ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، اگر موصوف ہو اور اس کی قید ہو ایک وصف، پھر حکم آ جائے اس موصوف اور موضوع کے اوپر، تو جب تک یہ وصف اس موصوف کے لیے ثابت ہے حکم ہے۔ بحث اس میں ہے کہ اگر یہ وصف چلا جائے تو حکم جو ہے وہ موصوف سے چلا جائے گا یا نہیں چلا جائے گا۔ اگر ہم کہیں وصف کے جانے سے حکم بھی چلا جاتا ہے تو جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ جب وصف چلا جائے تو حکم بھی موصوف سے چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے فی الغنم الصائمہ زکوٰۃ، فی الغنم الصائمہ زکوٰۃ، یعنی وہ بھیڑ جو چرنے والی ہے بیابان جنگل وغیرہ میں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو کیا یہ دلالت کرتا ہے یہ جملہ کہ وہ بھیڑ جو غیر سائمہ ہیں، یعنی سائمہ ہونے والی صفت اس سے چلی جائے، غنم جو غیر سائمہ ہیں یعنی معلوفہ ہے، مالک کا وہ کھاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یا دلالت نہیں کرتا ہے۔ بحث اسی میں ہے، جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، یعنی وصف چلا جائے تو حکم بھی موصوف سے چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے۔ جیسا کہ مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، فی الغنم الصائمہ زکوٰۃ، بھیڑ جو چرنے والی ہے جنگل بیابان میں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب سائمہ ہونا جو صفت ہے وہ غنم سے چلی جائے، یعنی غنم غیر سائمہ، یعنی غنم معلوفہ ہو جو مالک کا کھاتی ہے، مالک اسے اپنا چارہ وغیرہ اسے ڈالتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا یہ جملہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، اگر وصف چلا جائے، حکم چلا جائے موصوف سے، وصف کے جانے سے حکم بھی چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ جو بحث کرنی ہے، یہاں جو وصف مراد ہے اصول میں، یہاں وصف عام ہے، وصف اصطلاح نحوی سے، وہ وصف جو نحویوں کی نظر میں ہے وہ خصوص نعت کو شامل ہے، اما وصف جو اصولیوں کی نظر میں ہے یہ کیا ہے آغا جان؟ وصف اصولی عام ہے وصف نحوی سے۔ وصف اصولی کیا ہے جس کی ہم بحث کر رہے ہیں جی؟ ہر وہ قید جو موضوع کے اوپر عارض ہو اور موضوع کے دائرہ کو تنگ کر دے، اس کو وصف کہتے ہیں۔ وصف اصولی کیا ہے؟ ہر وہ قید جو موضوع کے اوپر عارض ہو اور موضوع کے دائرے کو تنگ کر دے،
اس کو وصف کہتے ہیں اصولیوں کی نظر میں۔ اب یہ جو وصف اصولی ہے حال کو بھی شامل ہے، تمیز کو بھی شامل ہے، اور ہر وہ چیز جو قید موضوع بن سکتی ہے یا تکلیف بن سکتی ہے اس کو بھی شامل ہے۔ پس پہلے آپ کو یہ بتایا ہے جملہ وصف مفہوم رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہاں وصف سے مراد وصف نحوی نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے، وصف اصولی ہے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہاں یہ بیان کرنا ہے، وصف جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ وصف ہے جس کا موصوف بھی ہو اور موصوف کلام میں ذکر ہو، موصوف ہو اور پھر وصف آئے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اما ایک وصف بعد میں آئے گا جو خود موضوع بنتا ہے اور اعتماد موصوف پر نہیں کرتا، وہ محل بحث سے خارج ہے اور وہ مفہوم لقب میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس کی بحث آئے گی۔ یہاں ہم جس وصف کی بات کر رہے ہیں وہ وصف ہے جو موصوف پر اعتماد کرے، کلام میں اس کا موصوف ذکر ہو، لیکن وہ وصف جو خود مستقل موضوع واقع ہوتا ہے اور موصوف اس کا نہیں ہوتا ہے وہ محل بحث سے خارج ہے۔ وہ مفہوم اس طرح کا جو خود موضوع ہوتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے اور اس کی بات بعد میں آئے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اگلا نقطہ جو ہے تیسرا بنتا ہے یا چوتھا، وہ یہ ہے کہ وصف اور موصوف کے درمیان جو نسبت ہے نسب اربع میں سے کبھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جیسے انسان اور متعجب ہونا، کبھی ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے وصف اور موصوف میں، ٹھیک ہے نا، جیسے انسان اور عالم، کبھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ان کے درمیان۔ جب یہ نسبتیں اس طرح کی ہیں تو اب ہمارا جو مورد بحث ہے وہ کون سا وصف مراد ہے؟ جب وصف اخص سے مطلق ہو موصوف سے، وہ وصف یہاں مراد ہے۔ وصف اخص ہو موصوف سے ایک، نمبر دو وصف جو ہے وہ اخص من وجہ ہو موصوف سے، ٹھیک ہے، وصف اخص سے مطلق ہو، وصف اخص من وجہ ہو، تو یہ آگا جان ہماری محل بحث ہے۔ لیکن جب وصف مساوی ہو موصوف کے یا اعم ہو موصوف سے تو وہ محل بحث سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ابتدائی نقطے بیان کیے تاکہ آپ اس بحث میں رہیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ پس آگا جان وصف مفہوم رکھتا ہے یعنی چیز وصف سے اصولی سے کیا مراد ہے؟ دو، وصف جو یہاں مورد بحث ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ جب وصف اخص ہو موصوف سے یا دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، یہ وصف محل شاہد ہمارا ہے آگا جان، ٹھیک ہے۔ یہ چند مطلب آپ مد نظر رکھیں اور پھر ایک مطلب آنا ہے جو کہ بعد میں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الثانی مفہوم الوصف، وَلِإِذَاءِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، حال کی وضاحت کے لیے ہم امور ذکر کرتے ہیں۔ الاول، پہلا امر، المراد من الوصف فی عنوان المسألۃ لیس خصوص الوصف النحوی، مراد وصف سے عنوان مسئلہ میں خصوص وصف نحوی نہیں ہے، بل الاصولی، بلکہ اصولی مراد ہے۔ فَيَعُمُّ الْحَالَ وَالتَّمِيزَ، پس یہ وصف اصولی عام ہے، شامل ہے حال اور تمیز کو۔
مما یصلح ان یقع قیدا لمتعلق تکلیف او لنفسہ، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ قید ہو متعلق تکلیف یعنی موضوع کی، او لنفسہ یا خود تکلیف کی، اس کو وصف اصولی شامل ہے۔ الثانی دوسرا امر، یشترط فی الوصف ان یکون اخص من الموصوف مطلقا حتی یصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، شرط ہے وصف میں کہ وہ اخص ہو موصوف سے مطلقاً، حتیٰ کہ صحیح ہو موضوع کے بقا کا فرض کرنا وصف کے چلے جانے سے۔ کل انسان العادل، جیسے انسان عادل ہے، فخرج منہ ما اذا کانا متساویین، پس خارج ہوا اس سے جب وصف اور موصوف میں کیا ہو، متساویین، تساوی کی نسبت ہو، متساوی ہوں۔ کل انسان المتعجب، جیسے انسان متعجب ہے، وما اذا کان اعم منہ مطلقا، اور جب کیا ہو، کان اعم منہ، جب وصف اعم ہو منہ اس موصوف سے مطلقا، جب وصف عام ہو موصوف سے تو وہ بھی کیا ہو گیا جی، خارج۔ کل انسان الماشی، جیسے انسان ماشی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ كَمَا فِي الْغَنَمِ الصَّائِمَةِ زَكَاةٌ، اما جب اعم من وجہ ہو، جیسا کہ غنم صائمہ، بھیڑ جو چرنے والی ہے جنگل میں، زکاتٌ فی الغنم الصائمہ، غنم موضوع، صائمہ وصف، زکاتٌ حکم ہے، غنم الصائمہ میں زکوٰۃ ہے۔ فَإِنَّ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالصَّائِمَةِ عموم و خصوص من وجہ، غنم اور صائمہ میں عموم خصوص من وجہ ہے۔ فَيَفْتَرِقُ الْوَصْفُ عَنِ الْمَوْضُوعِ فِي الْغَنَمِ الْمَأْلُوفَةِ، پس وصف جدا ہو جاتا ہے موضوع سے غنم مألوفہ میں، وصف چلا گیا ہے، موضوع باقی رہا ہے۔ والموضوع عن الوصف، اور موضوع جدا ہو جاتا ہے وصف سے، فی الابل الصائمہ، اونٹ صائمہ، اونٹ جو چرنے والا ہے اس میں، ویجتمعان فی الغنم الصائمہ، اور یہ وصف اور موصوف جمع ہو جاتے ہیں فی الغنم الصائمہ، غنم صائمہ میں۔ فہل ہوا داخل فی النزاع او لا، تو کیا یہ جو بحث عموم خصوص من وجہ بھی، جب صفت اور موصوف میں عموم خصوص من وجہ ہو، فحل ہوا تو کیا یہ داخل فی النزاع او لا، کیا یہ نزاع میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ الظاہر دخولہ فی النزاع اذا کان الافتراق من جانب الوصف، ظاہر یہ ہے دخولہ، یہ عام و خاص من وجہ جو ہے یہ نزاع میں داخل ہے جب افتراق اور جدائی وصف کی طرف سے ہو، بِأَن یکون الموضوع باقیاً والوصف غیر باقٍ، یعنی موضوع باقی ہو اور وصف باقی نہ ہو۔ کل غنم المعلوفہ، جیسے غنم معلوفہ ہے، بھیڑ جو مالک کا کھاتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا ارْتَفَعَ الْمَوْضُوعُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَصْفُ بَاقِيًا كَالْإِبِلِ الصَّائمَةِ أَوْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُرْتَفِعًا كَالْإِبِلِ الْمَعْلُوفَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ فِي حَقِّهِمَا، اما جب موضوع اٹھ جائے، فرق نہیں ہے، وصف باقی ہو، جیسے ابل صائمہ، جب موضوع اٹھ جائے فرق نہیں ہے کہ وصف باقی ہو، جیسے ابل صائمہ، غنم نہیں ہے، اب ابل آ گیا موضوع۔ او کان ہوا ایضاً مرتفعاً، یا وہ بھی موضوع بھی اٹھ جائے، وصف بھی اٹھ جائے، کل ابل المعلوفہ، جیسے اونٹ جو معلوفہ ہے، فلا یدل علی شیء فی حقہما، پس وہ روایت جو کہتی ہے بھیڑ جو چرنے والی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ لا شیء فی حقہما، ان دونوں کے حق میں بالکل دلالت نہیں کرتی ہے، ان دو کے حق میں، یعنی ابل صائمہ اور ابل معلوفہ، دونوں کے حق میں کوئی دلالت
نہیں ہے اس روایت کی جو کہتی ہے بھیڑ جو سیمہ ہے چرنے والی اس پر زکوٰۃ ہے، اس کی ان دونوں کے حق میں کوئی دلالت نہیں ہے۔ تیسرا جو آغا جان اس میں امر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں وصف مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس نظام میں فقہا کا یہ اتفاق کہ اصل جو قیود میں ہے وہ اعتراضی ہونا ہے، وہ اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے، اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہم نزاع کر رہے ہیں وصف مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ بات علماء اور فقہا کے اس قول سے نہیں ٹکراتی جو کہتے ہیں اصل قید میں یہ ہے کہ وہ اعتراضی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں نقطہ جو ہمارا سمجھنے والا میرے آقا جان وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے قید مفہومی اور ایک ہوتی ہے قید اعتراضی، دونوں کے درمیان جی کیا فرق ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، قید مفہومی اور قید اعتراضی کے درمیان کیا فرق ہے؟ توجہ، قید مفہومی کہتی ہے اگر قید ہے تو حکم ہے، اگر قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، نفی کر دیتی ہے۔ قید مفہومی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ قید ہے تو حکم ہے، اگر یہ قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ لیکن قید اعتراضی کہتی ہے قید ہے تو حکم ہے، لیکن اگر نہیں ہے، قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، اس کو نہیں کہتی، بلکہ وہاں چپ ہے، سکوت ہے، حکم ہے یا حکم نہیں ہے، وہاں توقف ہے۔ فرق یہ ہے، دوبارہ جی، قید مفہومی کیا کہتی ہے؟ اگر یہ قید ہے تو حکم ہے، اگر قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ لیکن قید اعتراضی کہتی ہے قید ہے تو حکم ہے، یہاں تک ہے، لیکن اگر قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، اس کی یہ نفی نہیں کرتی ہے، بلکہ توقف ہے، چپ ہے، سکوت ہے، حکم ہے یا حکم نہیں ہے، اس کو یہ نہیں بتاتی ہے قید اعتراضی۔ ٹھیک ہے آقا جان، جب آپ کی خدمت میں یہ مطلب پہنچ گیا تو آگاہ فرماتے ہیں مصنف کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جملہ وصف یا مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں میری نظر میں یہ وصف مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ مصنف کی نظر یہ ہے جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ دلالت کرتا ہے یہ وصف کہ یہ کتنی حد تک دلالت کرتا ہے؟ یہ قید اعتراضی ہے، اس حد تک دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی کہتا ہے کہ یہ قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم نہیں، اس کو نہیں بتاتا ہے۔ جملہ وصفیہ کی زیادہ سے زیادہ دلالت قید اعتراضی جتنی ہیں، جب کہ ہم مفہوم میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہونا چاہیے، توجہ ہے نا۔ لیکن یہ جو وصف ہے یہ قید اعتراضی جتنا دلالت کرتا ہے، اس سے زیادہ عبارت ہے ان کی انتفاع لدل انتفاع، یعنی حکم چلا جائے جب وصف چلا جائے تو اس پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو پس آقا جان یہ جو میں نے تیسرا امر ان کا وہ بتایا ہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو نزاع ہے، یہ فقہا کے اس قول سے منافی نہیں ہے کہ اصل قید میں اعتراضی ہے، اصل قید میں اعتراضی ہے، اس سے کوئی منافات نہیں ہے کہ کوئی مثلاً کہے کہ آقا جان جب اصل قید میں اعتراضی ہے، قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واضح سی بات ہے، یہ بحث کی کیا ضرورت ہے؟ وصف مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ واضح کلیئر بات ہے، قید ہے حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، اصل قید میں اعتراضی ہونا ہے۔ تو میں
عرض خدمت بھائیوں کے کیا ہے کہ بھائی جی نہیں، ٹھیک ہے نا، قید مفہومی اور قید اعتراضی میں فرق ہے۔ قید اعتراضی یہ کہتی ہے کہ یہ قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، یہ نہیں بتاتی قید اعتراضی، بلکہ سکوت ہے وہاں۔ لیکن قید مفہومی یہ کہتی ہے قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، یہ کہتی ہے۔ اور مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ وصف مفہوم نہیں رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی دلالت قید اعتراضی جتنی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ انتفا لد الانتفاع جملہ میں تو یہ ہوتا ہے نا، وصف کا مفہوم ہو تو یعنی وصف کے چلے جانے سے حکم چلا جائے، اس پر اس کی دلالت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ فرمایا جی ہاں میرا آقا جان، اگر قرائن دلالت کر رہے ہیں کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ جب قرینہ دلالت کر دے تو ہم پھر محتاج قرینہ ہیں، جو قرینہ کہے گا وہی قرینے کی مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب قرینہ دلالت کرے کہ یہاں وصف مفہوم رکھتا ہے تو پھر وہاں مان لیں گے، جہاں قرینہ نہیں ہوگا وہاں یہ ہے قاعدہ بنایا آقا نے کہ میری نظر میں حق یہ ہے کہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ توجہ، الثالث ان النزاع فی ثبوت مفہوم الوصف وعدمہ لا ینافی اتفاقہم علی ان الاصل فی القیود ان تکون اعتراضیۃ۔ نزاع ثبوت مفہوم وصف اور عدم ثبوت مفہوم جو وصف میں ہے، معذرت، نزاع ثبوت مفہوم وصف اور عدم ثبوت مفہوم وصف کے بارے میں جو ہے لا ینافی، یہ منافی نہیں ہے، اتفاقہم علی ان الاصل فی القیود ان تکون اعتراضیۃ، کہ فقہا کا اتفاق ہے جی کہ اصل قیود میں اعتراضی ہونا ہے، منافات نہیں ہیں۔ وذالک، اور یہ لأن معنی کون القید اعتراضیا لیس الا ثبوت الحکم الا فی مورد القید، اس لیے کہ معنی کہ قید اعتراضی ہے، اس قید اعتراضی کا معنی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ حکم ثابت ہے مورد قید میں، قید ہے تو حکم ہے۔ فَإِذَا قَالَ، جب کہے اکرم الرجال طوال القامہ، رجال جن کے قد بلند ہیں احترام کرو، معنی ہو ثبوت الحکم ما وجود الامرین، اس کا معنی یہ ہے حکم ثابت ہے جب دونوں امر کا وجود ہے، الرجال والطوال، رجال اور طوال، رجال مرد اور لمبے قد والا ہونا، یہ دو امر ہوں گے تو حکم ثابت ہے۔ اما نفی الحکم عن الرجال القصار فلا يدل علیہ کون القید اعتراضیا، اما حکم کی نفی کرنا رجال قصار چھوٹے قد والے آدمیوں سے، قید اعتراضی اس پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ فلا يدل علیہ، اس نفی حکم پر دلالت نہیں کرتی ہے کون القید اعتراضیا، قید اعتراضی اس نفی حکم پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بل یتوقف فی الحکم بالثبوت او العدم، بلکہ حکم کے ثبوت یا حکم کے نہ ثابت ہونے میں توقف کیا جاتا ہے۔ بخلاف القول بالمفہوم، بخلاف قول بالمفہوم کے، یعنی جب مفہوم کے قائل ہوتے ہیں تو وہاں میرے بچے کیا ہوتا ہے عزیزو، فَإِنَّ لَازِمَهُ نَفِيُّ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَوْرِدِ الْوَصْفِ، لازمہ مفہوم کا لازمہ یہ ہے کہ حکم کی نفی ہے غیر مورد وصف میں، وصف کے غیر میں حکم بھی نہیں ہے۔ وصف کہتا ہے اگر مفہوم کے قائل ہو گئے ہے وصف ہے تو حکم ہے، وصف نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہتا ہے مفہوم۔ والفرق بین الامرین واضح، فرق دونوں امروں میں واضح ہے۔ فَقَوْنُ الْقَيْدِ اعتراضیاً یلازم السکوت فی غیر مورد الوصف، قید اعتراضی ہے یہ ملازم سکوت ہے غیر مورد وصف میں، وصف کے غیر میں سکوت ہے،
قید اعتراضی ہونا جو ہے یہ ملازم سکوت ہے، سکوت کو لازم ہے فی غیر مورد الوصف، وصف کے غیر میں سکوت ہے، چپ ہے۔ والقول بالمفہوم یلازم نقض السکوت والحکم بعدم الحکم فی غیر مورد الوصف، اور قول جو بالمفہوم ہے وہ سکوت کو توڑتا ہے، قول بالمفہوم جو ہے وہ سکوت کو توڑ دیتا ہے، اور حکم لگاتا ہے بے عدم الحکم کے حکم نہیں ہے فی غیر مورد الوصف، غیر مورد وصف میں حکم نہیں ہے، یہ بتا دیتا ہے تا اذا عرفت ذلک فاعلم ان الحق عدم دلالت الوصف علی المفہوم، جب آپ نے یہ پہچان لیا فاعلم تو جان لو کہ حق یہ ہے کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتا، کیوں جی؟ لأن اقصى ما يدل عليه القید هو كونه قیدا اعتراضیا بالمعنى الذي مر عليك، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو قید دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قید اعتراضی ہے، بالمعنى الذي مر عليك، اس معنی میں جو آپ کے اوپر گزرا۔ وہ کیا تھا کہ قید اعتراضی بتاتی ہے کہ یہ قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، اس کی نفی نہیں کرتی ہے، بلکہ وہاں سکوت ہے، وہاں توقف ہے۔ وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَيْهِ، اما زائد بر قید اعتراضی اے الانتفاع لدى الانتفاع فلا دلیل علیہ، انتفاع لدى الانتفاع کا معنی یہ الانتفاع حکم منتفی ہے، لدى الانتفاع جب وصف منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہے، فلا دلیل علیہ اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ قرینہ موجود ہو جی، اگر ایک قرینہ پایا جاتا ہے کہ یہاں وصف مفہوم رکھتا ہے تو پھر تو قبول ہے۔ نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفہوم للقضیۃ الوصفیہ وراء کونہ اعتراضیا، جی ہاں چہ بسا قرائن دلالت کرتے ہیں کہ مفہوم ثابت ہے قضیہ وصفیہ پر، وراء کونہ اعتراضیا علاوہ بر اعتراضی ہونے کے، علاوہ اعتراضی ہونے کے، ٹھیک ہے نا، قرائن دلالت کرتے ہیں کہ جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، وصف کا مفہوم ثابت ہے، چہ بسا قرائن دلالت کرتے ہیں کہ مفہوم ثابت ہے قضیہ وصفیہ کا علاوہ بر اعتراضی ہونے کے۔ مثل حکی ان ابا عبیدہ قد فہم من قول رسول اللہ، جیسا کہ حکایت کی گئی ہے کہ ابا عبیدہ جو ہے رسول اللہ کے قول سے سمجھے۔ لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ ان لی غیر الواجد لا یحل، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک بندہ جس نے قرض لیا ہے اور غنی ہے وہ نہیں دیتا تو مجازات اور سزا اس پر حلال ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی جو غنی نہیں ہے اگر وہ قرض جو لیا ہے نہیں دیتا تو اس پر عقوبت نہیں ہے، یہ مفہوم ہو گیا۔ لی الواجد یحل عرضہ عقوبتہ، واجد یعنی وہ جو غنی ہے، لیو نمی دیہاد نہیں دیتا، غنی نہیں دیتا ہے اگر وہ قرضہ، یحل عرضہ عقوبتہ تو اس پر عقوبت حلال ہے، مستحق ہے وہ۔ ان لیا غیر الواجد لا یحل، لیکن جو واجد نہیں ہے، جو غنی نہیں ہے وہ نہیں دیتا، لا یحل تو اس پر عقوبت نہیں ہے، مفہوم ہو گیا جی۔ نعم خرجت عن تلک الضابطۃ العقود والایقاعات المتداولۃ بین الناس حتی الاقاریر والوصایا، جی ہاں اس ضابطہ سے خارج ہیں، اس ضابطہ یعنی یہ جو ضابطہ نہیں بتایا کہ مفہوم جملہ وصفیہ نہیں رکھتا، جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا، یہ جو ضابطہ بتایا ہے اس سے نعم خرجت عن تلک الضابطہ، کیا خارج ہیں؟ العقود والایقاعات، عقود اور ایقاعات خارج ہیں، المتداولۃ بین الناس جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں، حتی الاقاریر حتی اقرار ان کے، والوصایا اور وصایا جو ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ فإنها لو اشتملت على قید ووصف،
لا افاد المفہوم، اس لیے فإنّا یہ عقود اور عقاد جو ہیں لو اشتملت علی قید، اگر قید پر مشتمل ہیں اور وصف پر مشتمل ہیں تو مفہوم کا افادہ کرتے ہیں۔ فمثلاً لو قال داری هذه وقف لسادۃ الفقراء، اگر کہے کہ داری هذه، میرا یہ گھر وقف ہے سادۃ الفقراء، فقراء سادات کے لیے، تو اس کا کیا معنی ہے میرا جان، مفہوم ہوا یا نہیں؟ فمعناه خروج السادۃ الاغنیاء عن الخطاب، تو اس جملے کا معنی یہ ہے کہ سادات جو غنی ہیں وہ اس خطاب سے خارج ہیں۔ مطلب آگا جان تمام ہو گیا۔ بات آپ کی خدمت میں جو کی ہے نا اس مفہوم وصف کی، تو اس میں چند ایک امور تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تو معنی یہ تھا کہ وصف چلا جائے تو حکم بھی چلا جائے، پھر مطلب ہے اس کا کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وصف سے مراد یہاں عام ہے، وصف اصولی نحوی سے وصف مراد نہیں ہے، وصف اصولی عام ہے، حال تمیز کو بھی شامل ہے۔ ہر وہ چیز اس کے علاوہ جو قید بنتی ہے موضوع کو یا خود تکلیف کو، موضوع کو دائرے کو تنگ کرتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ وصف اصولی کہلاتا ہے۔ اور یہاں وصف جس کی بحث ہو رہی ہے وہ وصف ہے جو موصوف سے خاص ہے، یا ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، وہ مراد ہے۔ اگر ان میں تساوی ہے یا وصف جو ہے وہ عام ہے موصوف سے، تو وہاں مورد بحث ہی نہیں ہے۔ پھر ایک امر تیسرا تھا کہ جناب علی یہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ نزاع جو ہے وہ اصل قید میں اعتراضی ہے، اس کے منافی ہے؟ کہا اس کے منافی نہیں ہے، اور آپ کی خدمت میں قید اعتراضی اور مفہومی کا فرق بیان کیا، اور مصنف کا نظریہ یہ نکلا کہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے، ہاں اگر کہیں کوئی قرائن ہے تو وہ دلالت کرتا ہے۔ میرے آقا جان یہ تھا اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور ترجمہ۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔